جسم کو اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھتا ہے، وہ اپنے اس جسم کو اللہ کا دیا ہوا ایک انعام سمجھتا ہے، وہ اپنے جسم کو ان نشوں میں نہیں پڑھاتا۔ یہ آنکھیں کس کی نعمت ہیں؟ یہ آنکھیں کس کی امانت ہیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے، اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گندی فلمیں نہیں دیکھ سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، بد نظری نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں رات کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ ہمیں دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، یہ تقوی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا خلاصہ اللہ سے تقوی ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے تقوی حاصل کرنا، یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ رات کی تنہائی ہو، رات ہو، اندھیری رات ہو، اور ہمارے سامنے موبائل موجود ہو، ہمارے سامنے گناہ کرنے کے اسباب موجود ہو، اور ہم اس موبائل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، کوئی ایسی بد نظری والی چیز نہ دیکھیں، گندی فلمیں نہ دیکھیں، لڑکیوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو نہ دیکھیں، ہر کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے کانوں کو گانے سننے سے بچاؤ، غیبت سننے سے بچاؤ۔ جو شخص ان کانوں کو گانے سننے سے بچائے گا، غیبتیں سننے سے بچائے گا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اسی طرح جو شخص اپنی زبان کو گالی بکنے سے بچائے گا، بری بات کہنے سے بچائے گا، یہ ہے تقوی۔ تو جو شخص بھی اس پورے جسم کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چلائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آرام سے رہے گا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، اپنے جسم کو ضائع تو نہیں کریں گے، نشہ تو نہیں کریں گے۔ اس نشے کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا نقصان کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو دماغ ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو حرام حرام نہیں لگتا، پھر اس کو حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو رشتے داروں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو ماں ماں نہیں دکھتی، پھر اس کو بہن بہن نہیں دکھتی، پھر اس کو بھائی بھائی نہیں دکھتا، پھر اس طرح اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس نشے کی نحوست کی وجہ سے، اس نشے کی نحوست کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ شیطان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر وہ شیطانی چکروں میں لگ جاتا ہے، پھر اس کا چوری کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چوری نہیں کرو، وہ نشے میں پڑنے کے بعد اس کا دماغ چونکہ مفلوج ہو چکا ہوتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ اسی طرح ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو نشہ حاصل ہو سکے، جس کے ذریعے سے اس کو نشہ حاصل ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز، ہر نشے میں ڈالنے والی چیز، ہر نشے میں مبتلا کرنے والی چیز میرے مسلمان بندوں پر حرام ہے، میرے مسلمان بندوں پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کوئی بھی حرام چیز میں مبتلا ہوگا اس کا پورا جسم حرام کاموں میں لگ جائے گا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ کتنے ہی نشہ کرنے والے اس وقت ایسے ہیں کہ جو آج اور اس وقت بھی نشے میں مبتلا ہیں، کتنے ہی اس وقت نشہ کرنے والے ایسے ہیں کہ جو آج اس وقت رمضان المبارک میں جمعے کے وقت
نشہ کرنے میں مبتلا ہیں. کیوں؟ ان کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے. ان کو رمضان المبارک سمجھ نہیں آ رہا، ان کو روزہ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو تراویح سمجھ نہیں آ رہی، ان کو نماز پڑھنا سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ شیطان نے اس کو حرام کام میں لگا دیا. نشہ حرام چیز ہے، جب انسان حرام کاموں میں لگے گا تو حلال چیزوں سے دور ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا، آپ سے محبت فرمائی کہ آپ آج اس وقت اس کے گھر میں موجود ہیں، اور آج آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی باتیں سننے کی بھی توفیق عطا فرما دی. اپنے گھر میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرما دی. فرماتے ہیں کہ ایمان کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں. ایمان کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.